السلام علیکم ویورس، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ اور کی حال چال؟ آج میں آپ کے ساتھ ایک نیو کمپلیٹ ناول ریڈ کر رہی ہوں، جس کی اسٹوری کچھ اس ٹائپ سے ہے کہ بڑی بہن بھاگ جاتی ہے، پھر چھوٹی بہن کی شادی ہوتی ہے، بڑی بہن کی جگہ پر چھوٹی بہن کو رکھا جاتا ہے، پھر کیا کیا سرکمسٹانسز جھیلتی ہے، وہ کیا روڈ بنتا ہے۔ ناول کا جنر ہے روڈ ہیرو، انوسینٹ ہیروئن، ایمرجنسی نکاح، ہیٹ ٹو لو، ایج ڈفرینس، اور بہت ہی مزیدار ناول ہے۔ امید ہے آپ سبھی کو پسند آئے گا۔ اگر پسند آئے تو لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ چلیے اپنا ناول اسٹارٹ کرتے ہیں۔ جیسے ہی قاضی نے ایجاد قبول کے الفاظ استعمال کیے، عمر کو لگا اسے سننے میں غلطی ہو گئی ہے یا پھر قاضی کو نام لینے میں غلطی ہو گئی ہے۔ اس نے ایک نظر اپنے والدین کی طرف دیکھا، جن کے چہرے پر پریشانی واضح دکھائی دے رہی تھی۔ پھر اس نے اپنے سسر کی طرف دیکھا، جو زمانے بھر کی بے بسی اپنے چہرے پر سجائے اسے خوف اور امید بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اسے کسی انہونی کا احساس ہوا۔ قاضی اس کے جواب کا منتظر تھا۔ قاضی نے دوسری بار وہی نام دہرایا تو اسے یقین ہو گیا کہ اس کے دل کی دنیا لٹ چکی ہے، قیامت برپا ہو گئی ہے۔ تیسری بار جب قاضی نے پوچھا تو اس نے اپنے والد اسفندیار شاہ کی طرف دیکھنا، جنہوں نے پلکیں جھپکا کر اسے قبول ہے کہنے کا اشارہ کیا۔ قبول ہے، اس نے ٹرانس کی کیفیت میں کہا تھا۔ سب اسے مبارکباد دینے لگے، مگر وہ تو جیسے یہاں موجود ہی نہیں تھا۔ کون کیا بول رہا تھا؟ اسے نہ کچھ سنائی دے رہا تھا نہ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اپنے دل کی دنیا لٹتے ہوئے دیکھ چکا تھا اور اب مزید اسے کچھ بھی دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ اٹھا اور حویلی کی طویل راہداری تک تیزی سے چلتے ہوئے آیا۔ راہداری کافی طویل تھی۔ وہ اب تیزی سے وہاں چلتا جا رہا تھا۔ اس نے گلے میں پہنا ہوا پھولوں کا ہار نوچ پھینکا۔ اپنی گاڑی تک آیا تو حویلی کے چوکیدار اسے دیکھ کر ایک دم اٹھا اور گیٹ کھولنے کے لیے بھاگا تھا۔ عمر اپنی ویگن میں بیٹھ چکا تھا۔ اس نے زناٹے سے گاڑی نکالی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے اور کیوں جا رہا ہے۔ ایک ویرانے میں آ کر اس نے گاڑی کھڑی کی اور اسٹیئرنگ وہیل پر زور سے مکہ مارا تھا۔ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ کر کھینچنے لگا۔ اس کی چیخیں سننے والا اس ویرانے میں خدا کے سوا کوئی نہیں تھا۔ اسے لگ رہا تھا اس کے دماغ کی نس پھٹ جائے گی۔ وہ چیخ رہا تھا، بہت غصے میں تھا، جس کی وجہ اس کا گندمی رنگ لال ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے سلکی بالوں مٹھیوں میں بھیج ڈالے، جس وجہ سے وہ بے ترتیب ہو گئے۔ اس کا موبائل مسلسل بج رہا تھا۔ موبائل اسکرین پر حمدان کا نام جگمگا رہا تھا۔ حمدان اس کا دوست تھا جو شہر سے اس کی شادی تقریب کے لیے باقی سارے دوستوں کے ساتھ گاؤں آیا تھا۔ کل ساری رات دوستوں کی محفل جمی رہی۔ ساری رات انہوں نے جاگ کر ڈیرے میں گزار دی تھی۔ اسفندیار شاہ کی کال آئی۔ ناچار اس نے اٹھانی پڑی۔ عمر کہاں ہو؟ کب سے ہم پریشان ہیں۔ حویلی مہمانوں سے بھری پڑی ہے، لوگ کیا کہیں گے، فوراً گھر پہنچ جاؤ۔ اتنا کہہ کر کال منقطع ہو گئی تھی۔ عمر نے ایک بار پھر اسٹیئرنگ پر مکہ مارا، پھر اپنا اسٹیئرنگ پر رکھ کر آنکھ موند لی تھی۔ کچھ دیر ایسے ہی گزری تھی کہ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور حویلی کا رخ کیا۔ آخر اسے اپنے سوالوں کے جواب بھی تو چاہیے تھے۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوا، ان کا پرانا ملازم اکبر اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ چھوٹے ساشائی، آپ کو شاہ نے اپنے کمرے میں طلب کیا ہے۔ اکبر سر جھکا کر کھڑا رہا تھا۔ تم جاؤ، میں آتا ہوں۔ وہ بڑے بڑے ڈگ بھرتا ہوا اسفندیار کے کمرے میں داخل ہوا، جہاں پہلے سے ہی اس کا باپ اسفندیار شاہ، اس کی ماں زبیدہ اور اس کے سسر اور ساس بیٹھے تھے۔ عمر شاہ نے ایک ایک کر کے سب کے چہروں کی طرف دیکھا تھا۔ سب کے چہرے پریشانی میں گھرے تھے۔ عمر، بیٹھو بیٹا اور تحمل سے میری بات سنو۔ کیا سنوں میں؟ رہ کیا گیا ہے سننے کو؟ اس نے چیخ کر کہا تھا۔ اتنا بڑا دھوکہ، وہ بھی عمر شاہ کے ساتھ؟ اس کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ بیٹا، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، میں آپ کا قصوروار ہوں۔ زاویہ پہلے دن سے ہی واضح تھی کہ وہ آپ سے شادی نہیں کرے گی، پھر بھی آپ لوگوں کا اصرار، آپ سب کی محبت دیکھ کر میں نے ہاں کر دیا۔ مجھے لگا وہ میری عزت رکھ لے گی، مجھے پتہ نہیں تھا یوں میری عزت کا جنازہ نکالے گی۔ فاروق صاحب ہاتھ جوڑے سر جھکائے کھڑے تھے۔ بیٹا، ہم مجبور تھے، اسی لیے وردہ سے آپ کا نکاح کر دیا۔ آپ چاہیں تو اسے بعد میں طلاق دے دیں۔ فی الحال یہی راستہ نظر آیا۔ جہاں ایک بیٹی کے بھاگنے کا دکھ بدنامی سہ گئے، وہیں ایک دوسری بیٹی کی طلاق کا بھی سہ لیں گے۔ یہ تھی ایک مجبور ماں جس کی بیٹی کا آج نکاح ہوا اور آج ہی طلاق کی بات کر رہی تھی۔ آپ کو سب مذاق لگتا ہے؟ نکاح پھر طلاق دینا کوئی آسان ہے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ عمر شاہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا؟ آپ کو چاہیے تھا مجھے اعتماد میں لیتے، میں کوئی بہانہ کر کے شادی ڈیلے کرتا۔
غصے سے دروازہ کھول کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں ٹہلتا رہا۔ جب غصہ کچھ کم ہوا تو غصے پر دکھی حاوی ہوا تھا۔ آئینے کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور اپنا جائزہ لینے لگا۔ کیا کمی تھی مجھ میں زاویہ فاروق کہ تمہیں شادی کے دن بھاگنا پڑا؟ ساری لڑکیاں یونیورسٹی میں مجھ پر مرتی تھیں، میری ایک اشارے پر مجھے شادی کے لیے تیار تھیں، پر میں نے ان سب پر تم کو فوقیت دی، اور تم نے کیا کیا میرے ساتھ؟ سامنے پڑا گلدان اٹھا کر آئینے کو دے مارا۔ ٹھا کی آواز کے ساتھ کچھ کانچ کے ٹکڑے اٹھ کر کمرے میں بکھر گئے تھے۔ آئینہ شگاف پڑ گیا تھا، جہاں سے عمر کو اپنے چہرے ٹکڑے ٹکڑے میں بٹے نظر آ رہے تھے۔ سورج ڈوب رہا تھا، اسے لگا اس کا دل بھی ڈوب جائے گا۔ آج کے سورج کے ساتھ رخصتی کا شور ہوا تو وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ گاؤں میں صبح سویرے سے ہی شادی کی تقریب شروع ہوتی ہے، پھر سارا دن ہنگامہ شروع، شور، کھانا، رسمیں، محفل، ایسے ہی شام ہو جاتی ہے، پھر رخصتی کا وقت آتا ہے۔ پر وردہ فاروق اس اچانک آفتاب پر بری طرح گھبرائی ہوئی تھی۔ پے در پہ صدمہ۔ آج کا دن اس کی زندگی کا سب سے برا دن تھا۔ آج کے دن کا اسے بہت انتظار تھا۔ وہ صبح دل لگا کر تیار ہوئی تھی۔ اس نے شاکنگ پنک کلر کا لباس زیب تن کیا ہوا تھا، جو اس کے گورے رنگ پر خوب جچ رہا تھا، جس پر بہت عمدہ گولڈن کام کیا ہوا تھا۔ ہم رنگ جویلری پہنی، سلکی بالوں کو آگے سے ہیئر اسٹائل بنا کر پیچھے سے کھلے چھوڑ دیے تھے، کلائیوں میں بھر بھر کر چوڑیاں پہن رہی تھی۔ جب سدرا اس کی کزن آئی، وردہ تم تو ایسے تیار ہو رہی ہو جیسے آج زاویہ کیا نہیں تمہاری شادی ہے، اور اب اسے یہ بات یاد آ رہی تھی۔ لگ رہا ہے وہ کوئی قبولیت کی گھڑی تھی جو کچھ دیر پہلے بہن کی شادی کے لیے اتنے دل سے تیار ہوئی تھی، انہی کپڑے، جویلری اور میک اپ کے ساتھ، بس ریت دوپٹہ اس کے اوپر دے کر اس کے نکاح عمر شاہ سے کروایا گیا تھا۔ جب ایک بیٹی زاویہ جیسا قدم اٹھاتے ہیں تو دوسری بیٹی قربانی کا بکرا بن کر وردہ جیسا قدم اٹھاتی ہے، تاکہ ماں باپ کا جھکا ہوا سر مزید نہ جھکے۔ اب اسے احساس تھا عمر شاہ کے ساتھ اس کی زندگی پھولوں کا سیج تو ہرگز نہیں گزرے گی، اس کی قسمت کی ڈوری اب عمر کے ہاتھ میں تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا پہلے رات ہی طلاق کا بٹا وہ لے کر آئے گی، پھر عمر بھر آپ ہی کے کیے کی سزا بھگتے گی۔ رخصتی کا وقت آ گیا۔ ابو امی ہاتھ جوڑ کر اسے کیا نصیحتیں کرتے رہے تھے، اپنی عزت کا واسطہ دیتے رہے۔ اسے کچھ سنا ہی نہیں دے رہا تھا۔ اس کے قریبی رشتہ داروں کے ذریعے اسے عمر کے پل پل کی خبر مل رہی تھی، جو زاویہ کے غائب ہونے پر چسکے لیے رہا تھا، اور ساری باتیں آ کر وردہ کو گوش گزار کر رہے تھے۔ عمر بھی جانے کس موڈ کے ساتھ رخصتی کے لیے آیا ضرور، اور عصمت یار شاہ نے ڈانٹ ڈپٹ کر اسے بلایا تھا۔ وہ وردہ جیسے ہی اس کی نند اسما اور ساس زبیدہ کے کمرے میں لائے، کمرے کی حالت وردہ کو اور ڈرا گئی تھی۔ جگہ جگہ کانچ کے ٹکڑے بکھرے تھے، ڈریسنگ ٹیبل کا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا، بیڈ کے گولائی میں پھولوں کی نوچ کر پھینکا گیا تھا، پھر بھی ٹوٹی پھوٹی لڑیاں جھول رہی تھیں۔ اس کی ساس نندیں دونوں پریشان تھیں۔ بیٹا تم پریشان نہ ہونا، جو عمل زاویہ نے کیا ہے اس کا رد عمل ہے، اور جانے کیا کیا دیکھنا پڑے تمہیں۔ عمر غصے کا بہت تیز ہے، تم کم عمر ہو، اسے اپنی طرف راغب کر لو گی۔ سچ پوچھو تو مجھے پہلی نظر میں ہی تم بھائی تھیں، پر عمر کو زاویہ پسند آ گئی تو اس کا رشتہ ڈال دیا میں نے۔ صفورہ کو بھیجتی ہوں، کمرہ صاف کرے گی وہ۔ زبیدہ بیگم اسے دعائیں دیتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی تھیں۔ ڈرتے ڈرتے کمرے کا جائزہ لیا۔ کمرہ بہت بڑا اور خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، فرنیچر بھی مالکن کے ذوق کا اعلیٰ ثبوت تھا۔ 3 سیٹڈ صوفہ سیٹ، سامنے ٹی وی، دیوار کے ساتھ نصب تھا۔ بیڈ سائڈ پر عمر شاہ کی تصویر پڑی تھی، ایسے ہی ایک تصویر ان کے گھر میں بھی عمر کی امی دے گئی تھیں۔ وردہ گھونگھٹ والا دوپٹہ اتار کر صوفے پر رکھ دیا۔ کون سا آ کر میرا گھونگھٹ اٹھائیں گے؟ مجھے بھی مضبوط بننا ہے۔ آپ ہی بھاگی تو اس میں میرا کیا قصور؟ اب ہر قدم پر ان کے کیے کی سزا مجھے بھگتنی ہے۔ شروع سے ہی میں کمزور ہوئی تو جانے کیا کریں یہ جلاد انسان میرے ساتھ، جس کے غصے کا ہر جگہ چرچا ہے۔ دل میں سوچتی بیٹھ کے چادر ٹھیک کرنے لگی، جو شاید عمر نے غصے سے کھینچ کے پھینکی تھی۔ اتنے میں دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اسے لگا ضرور ماسی صفورہ ہے، جسے آنٹی نے کمرہ صاف کرنے کے لیے بھیجا تھا، اسی لیے وردہ نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ چادر ٹھیک کر کے پیچھے مڑی تو عمر کو دیکھ کر اس کے آسان خطا ہو گئے۔ سفید قمیض شلوار کے ساتھ بلیک کوٹ پہنے، چہرے پر غصے والے تاثرات لیے، وہ کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔
یہ ماننے میں وردہ نے انکار نہیں کیا۔ وردہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے اسے ٹکر ٹکر دیکھتی جا رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ شکل گم کرو اپنی، مجھے نیند آ رہی ہے، عمر غصے سے بولا تھا۔ پر میں کہاں جاؤں؟ آنٹی مجھے یہاں چھوڑ کر گئی ہیں، ڈرتے ڈرتے وردہ نے جواب دیا تھا۔ حویلی میں اور بھی بہت کمرے ہیں، بحث مت کرو، مجھے اکیلا چھوڑ دو، وہ دہاڑا تھا۔ وردہ کو رونا آ گیا، اس کے آنسو گالوں پر لڑک اڑ گئے۔ یہ ٹسوے پھر کبھی کام آئیں گے، ابھی نکل جاؤ فوراً یہاں سے۔ اس کی آواز اتنی تیز تھی کہ وردہ کو لگا اس کا دل باہر نکل آئے گا۔ فوراً دروازہ کھول کر باہر بھاگ گئی۔ عمر عمر وہ واش روم میں تھا کہ اس کے کمرے کا دروازہ زور زور سے پٹنے کی آواز آئی تھی۔ کیا بات ہے امی جان؟ عمر ٹاول سے منہ پوچھتے ہوئے جا رہا تھا۔ کیوں دلہن کو کمرے سے باہر نکال دیا؟ گھر مہمانوں سے بھرا پڑا ہے، شکر کسی کی نظر نہیں پڑی اس پر۔ دلہن، وہ بچی جسے آپ دلہن کہہ رہی ہیں وہ زبردستی میرے گلے پڑی ہے۔ اس کی بہن جو رسوائی کا سامان میرے لیے کر کے گئی ہے نا، یہ میری برداشت تھی جو میں نے اسے کچھ نہیں کہا، بس کمرے سے جانے کا کہا۔ اور آپ مہمانوں کی فکر نہ کریں، ان کو سب پتہ ہے، تو کیوں یہ ڈرامہ رچائے ہم؟ پر بیٹا کمرے میں تو آنے دو، زبیدہ بیگم نے التجا کی تھی۔ امی وہ اس گھر میں ہے، یہ بھی غنیمت جانیں، میں مینٹلی بہت ڈسٹرب ہوں، پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گیا، دونوں بال مٹھیوں میں جکڑ کر۔ زبیدہ بیگم بھی مجبور ہو کر جانے لگی تھیں۔ زبیدہ اور عمر کی ساری گفتگو وہ سن چکی تھی جو باہر ہی کھڑی تھی۔ اسے پہلے سے ہی اندازہ تھا کہ عمر ایسے ہی پیش آئے گا، نہ جانے کیوں، پھر بھی اسے بہت رونا آ رہا تھا، شاید اپنی قسمت پر۔ آنٹی اسے دوسرے کمرے میں لے آئیں جو عمر کے کمرے کے ساتھ ہی منسلک تھا۔ وہ کمرہ بھی بڑا تھا پر اس کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ وہ بیڈ پر اوندھی لیٹ کر رونے لگی، اتنا روئی کہ اس کی ہچکیاں بند گئیں، رو رو کر اس کی ہچکیاں بند گئیں۔ جب رو رو کر تھک گئی تو واش روم سے منہ دھو کر آئی اور اسے شدت سے پیاس کا احساس ہوا۔ کمرے کا جائزہ لیا تو پانی نہیں تھا۔ موبائل بھی عمر کے کمرے میں چھوڑ کر آئی تھی، پر ڈر اور تذلیل کے بنا پر اس جلاد کے کمرے میں جانے کی اسے ہمت ہی نہیں تھی۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھول کر ارد گرد کا جائزہ لیا۔ اسے پتہ نہیں تھا کچن کہاں ہے۔ وہ تھوڑا دور آ کر یہاں وہاں دیکھ رہی تھی کہ اسے کچن نظر آیا تو پانی پیا۔ تبھی پیچھے سے کھنکارنے کی آواز آئی۔ وہ ڈر کے مارے اچھل کر پیچھے ہٹی، پیچھے عمر کھڑا تھا۔ رات کے اس پہر کہاں جا رہی تھی؟ غصے میں والے تاثرات کے ساتھ پوچھا تھا۔ کہاں جاؤں گی میں رات کے 3 بجے، جو آپ اس طرح تفتیش کر رہے ہیں؟ پیاس لگی ہے مجھے، پانی کی تلاش میں کچن ڈھونڈ رہی تھی۔ وردہ کو اس کا انداز بہت ناگوار گزرا۔ اچھا، مجھے لگا شاید کہیں جا رہی تھیں اپنی بہن کی طرح۔ عمر کے الفاظ تھے کہ نشتر وردہ کو بہت زیادہ تکلیف دے گئے۔ دیکھیں مسٹر عمر شاہ، میں آپ کی ہر بات برداشت کر لوں گی، ہر زیادتی سہ جاؤں گی، پر برائے مہربانی آئندہ میرے بارے میں ایسے الفاظ مت نکالیے گا۔ آپ ہی نے جو کیا وہ ان کا عمل تھا، اس کی ذمہ داریاں میں ہرگز نہیں ہیں۔ پہلے بھی ان کی وجہ سے بہت بھگت چکی ہوں، پر اپنے بارے میں ایسے الفاظ ہرگز برداشت نہیں کروں گی، آئندہ خیال رکھیے گا۔ وردہ کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ وہ غصے سے واپس اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی اور عمر اس کو جاتا ہوا دیکھتا رہ گیا تھا اور کوئی جواب نہیں دے پایا۔ اس کی لال آنکھوں کو دیکھا جو رونے کی چغلی کھا رہی تھیں۔ یا اللہ پاک، میں کہاں جاؤں؟ اب پل پل میرے نصیب میں یوں ذلیل ہونا لکھا ہے۔ کیا قصور ہے میرا؟ کسی اور کے کیے کی سزا مجھے کیوں مل رہی ہے؟ میں ہر بات برداشت کر سکتی ہوں، پر اپنے کردار کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کر سکتی۔ میں کیوں رو رہی ہوں؟ کیا اب ہر دن میرے روتے ہوئے ہی گزرے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ میں اس جلاد کی زہر کن باتیں برداشت نہیں کروں گی۔ غصے کا تیز ہوگا تو اپنے لیے ہوگا۔ وہ دل ہی دل میں شکوے شکایتیں اور نئے عزم کر رہی تھی کہ دروازہ ناک ہوا۔ کون ہے؟ آ جائیں اندر۔ بیبی جی پانی شاہ سائی نے بھیجا ہے، اور یہ آپ کا موبائل۔ سفورہ نے پانی کا جگ ٹیبل پر رکھ کر موبائل اس کی طرف بڑھایا تھا۔ سفورہ شاہو کی بہت پرانی بھروسے مند نوکرانی تھی۔ گھر کی ہر بات اسے پتہ ہوتی تھی، پر کبھی ادھر سے ادھر بات نہیں کرتی تھی۔ پر پھر بھی وردہ کو بہت شرمندگی ہوئی سفورہ کے سامنے کہ وہ کیا سوچے گی۔ وردہ کو کمرے سے نکال دیا شاہ نے؟ اچھا شکریہ، وردہ نے سفورہ سے کہا تھا۔ سفورہ مسکراتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ وردہ نے ایک دم گلاس اٹھا کر پانی کے 2 گلاس گٹا گٹ پیے، پھر موبائل اٹھا کر صوفے پر بیٹھ کر چیک کرنے لگی۔ عمر بیٹا۔ کیا ہے امی؟
उसे नींद से बोझल आंखें आधी खोल कर कहा था, बेटा उठो, जल्दी तैयार होकर नीचे आओ और दुल्हन को तुम्हारे कमरे में भेज रही हूँ, दोनों साथ तैयार होकर नीचे आओ। जुबैदा बेगम की बात पर एकदम उमर बेड पर बैठ गया। हरगिज़ नहीं अम्मी, कोई ज़रूरत नहीं है उसे मेरे कमरे में भेजने की, ना मैं तैयार होकर नीचे आऊँगा। उमर बेटा समझने की कोशिश करो, जुबैदा इल्तिजाई अंदाज में बोली थी। नहीं अम्मी, निकाह मैंने कर लिया, यही बहुत है। अब आपके डिमांड बढ़ते जा रहे हैं। आज तैयार होकर नीचे आऊँ, कल कहेंगी वलीमे के लिए। उमर की ज़बान को ब्रेक लग गया। असफंद यार शाह को देखकर ये एकदम उठ खड़ा हुआ। उमर तैयार होकर तो बेटा तुम्हें नीचे आना ही होगा और कल वलीमा भी हर हाल में अटेंड करना है, धमकी आमेज़ लहजे में कहा गया था। बाबा ये नाइंसाफ़ी है। नाइंसाफ़ी तुम्हारे साथ हुई है तो बेटा इंसाफ तो वर्दा के साथ भी नहीं हुआ। इस सब में उस बेचारी बच्ची का क्या कसूर? और मेरा क्या कसूर था बाबा? मैं कोई बहस बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं नाश्ते पर इंतज़ार कर रहा हूँ, मेहमान बैठे हैं, जल्दी आ जाना दुल्हन के साथ। तनवी करके असफंदियार शाह दरवाजे की जानिब बढ़ गए। जुबैदा भी पीछे चली गई थी। हद होती है। स्लीपर्स पैरों में पहनकर वॉशरूम का रुख किया। जब बाहर निकला तो वर्दा कमरे में बैठी थी, जिसे देखकर उमर का हलक तक कड़वा हो गया था। तेज़ नज़रों से उसे घूरने लगा। ऐसे मत घूरें, मैं खुद नहीं आई, आंटी छोड़ कर गई हैं। ओ लड़की, ज़्यादा ज़ुबान मत चलाओ, बच्ची हो, बड़ों से बात करने की तमीज़ नहीं तुम्हें। बच्ची नहीं हूँ मैं, 22 साल की हूँ। फिर ज़बान चलाया। मेरे सामने बच्ची ही हो, मेरे सामने बच्ची ही लगोगी। 10 साल बड़ा हूँ मैं तुमसे, और मुझे ज़बान चलाने वालों से सख्त नफ़रत है, कहकर वार्डरोब से अपने कपड़े निकाल कर फिर वॉशरूम में चला गया और दरवाज़ा गुस्से के इजहार पर ज़ोर से बंद किया था। इस हिसाब से तो सबसे पहले नफ़रत अपने आप से करें। ज़बान तो आपकी बहुत चलती है, वो बड़बड़ा कर रह गई थी। मर्दा ने ग्रीन कलर का पिशवास पहना हुआ जो उसकी सास ने उसे निकाल कर दिया था। अस्मा ने उसे तैयार किया था। वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। माशाअल्लाह भाभी, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। क्यों भाई, देखें ना कितनी प्यारी लग रही हैं। उमर ने एक सरसरी नज़र उस पर डाली। वो वाकई बहुत ही प्यारी लग रही थी और एकदम नज़रें वापस पलटी थीं। मेकअप का कमाल है सारा, उसने अपने जूते पहनते हुए कहा था। जी नहीं, ये वैसे ही इतनी प्यारी हैं, इन्हें मेकअप की ज़रूरत ही नहीं। अब जल्दी नीचे आ जाए, मैं जा रही हूँ, वरना बाबा साईं से डांट पड़ेगी। जाते जाते अस्मा बोलती गई थी। उमर तैयार होकर आईने में अपना आखिरी जायज़ा ले रहा था और वर्दा भी आईने के सामने खड़ी अपना दुपट्टा सेट कर रही थी। दोनों की नज़रें आईने में एक दूसरे से मिलीं और दोनों ने एक सेकंड का देर न लगाते हुए एक दूसरे से मुंह मोड़ लिया। अगर बनाव सिंगार ख़त्म हो गया हो तो चलें, उमर ने भव्य उचकाकर कहा था। वर्दा भी चुपचाप उसके पीछे हो ली। नाश्ते की मेज़ पर सिर्फ उसके ससुराली थे। उसके मैके से कोई नहीं आया था, ना अम्मी, ना अब्बू, ना अरसलान। शायद वो किसी से नज़रें मिलाने के काबिल ही नहीं रहे थे। ये सोचते हुए वर्दा की आंखें झिलमिल हुई थीं, जिसे उसकी सास ने महसूस कर लिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मेरी बहू तो बहुत ही प्यारी लग रही है। बेटा, मैंने फ़ोन किया था तुम्हारी अम्मी अब्बू को, अभी वो आ नहीं पाए, शाम को वलीमे में शिरकत करेंगे। उफ, अब नया स्यापा वलीमे का, उमर बड़बड़ाया, जो साथ बैठी वर्दा ने सुन लिया था। उसके हलक से नाश्ता नहीं उतर रहा था। बेटा खाना खाओ, उदास मत हो, जो नसीब में होता है वही होकर रहता है। तुम्हारा उमर का साथ लिखा था मालिक ने। मुझे उम्मीद है तुम दोनों अब खुश उसलूबी से ये बंधन निभाओगे। ये आपका घर है, आज से जिसे चाहे रहें। असफंदियार शाह ने उससे कहा। बाज़ाहिर तो असफंदियार शाह बहुत सख्त और रोब वाले लगते थे, पर बहू बेटों से हमेशा प्यार से पेश आते थे। वो औरतों की इज्जत करना जानते थे, पर उनके बेटे अशर और उमर उनसे डरते थे। उनका रोब ही ऐसा था। अशर उमर से उम्र में 2 साल छोटा था। शाम को वलीमे की तकरीब हवेली में ही रखी गई थी, इसीलिए सुबह से सब तैयारियों में लगे हुए थे। तकरीब शुरू होने से पहले ही वर्दा के घर वालों के लिए असफंदियार शाह ने गाड़ी भेजी कि कहीं वो लोग ना आए। वर्दा अपने माँ बाप भाई से मिलकर खुश हुई और उनको भी हर हाल में मुतमईन किया कि मैं खुश हूँ। उमर भी असफंदियार शाह के कहने पर लगे बंदे वहीं बैठा रहा था। अम्मी अब्बू आप बैठें, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। उमर, आप भी पियेंगे ना चाय? मुस्कुराते हुए उमर से पूछा था। उमर पहले तो हैरत में उसे देखता रह गया, फिर समझ गया कि अपने वालिदैन के लिए ये ड्रामा हो रहा है। बना रही हो तो आधा कप लाना। वर्दा चाय बनाने लगी और दिल में ही उमर को कोसती जा रही थी। कैसे अकड़ कर बैठा है मिस्टर शाह। बेचारी अम्मी अब्बू अरसलान चुपचाप हैं,
بندہ بات ہی کر لے، مروت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ چائے سب کو دیتے ہوئے آخر میں عمر کی طرف مسکرا کر بڑھایا۔ ایک لمحہ عمر اس کے گال پر پڑتی ڈمپل میں کھو گیا اور ایک دم ہی سنبھل کر چائے پکڑ لی، اور چائے پیتے ہی یہ جا وہ جا۔ وردہ کو ایک لڑکی تیار کرنے آئی تھی۔ وردہ نے فیروزے اور گولڈن کا کمبینیشن ڈریس پہنا ہوا تھا اور ساری جیولری پہنی، ٹیکا نتھ پہن کر وہ فل تیار تھی۔ عمر تو سویرے ہی تیار ہو کر مردانے میں مہمانوں کو اٹینڈ کر رہا تھا۔ ولیمہ ختم، سب تھک ہار کر اپنے اپنے کمروں میں گئے تو وردہ بھی عمر کے کمرے میں آ گئی۔ ایک پل کو تو عمر کی نظریں وردہ پر ٹھہر گئی تھیں۔ آخر کو بندہ بشر تھا، اتنی پیاری اور چھوٹے عمر کی لڑکی جو اس کے نکاح میں تھی، کیسے اگنور کرتا؟ پھر ایک دم خود کو ملامت کرتا اپنے اصل ٹو میں آ گیا۔ کیوں آئی ہو؟ کہو، کوئی کام ہے؟ بیڈ پر دراز ہوتے ہوئے بولا تھا وہ۔ امی نے کہا کہ ان کا اور بابا کا حکم ہے میں آپ کے کمرے میں رہوں، ڈرتے ڈرتے ہوئے بولی تھی۔ نہیں نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، جہاں رہ رہی ہو وہاں ہی ٹھیک ہو، چٹکی بجاتے ہوئے ہاتھ سے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ وردہ کو اتنی ذلت کا احساس ہوا، اس کے گال تپ گئے۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے آپ کے کمرے میں رہنے کا۔ وہ واپس پلٹ ہی رہی تھی کہ دروازہ ناک ہوا۔ کون ہے؟ آ جائیں اندر۔ عمر کی آواز پر دروازہ کھلا۔ سکینہ پھپھو کو امی کے ساتھ اندر داخل ہوتے دیکھ کر عمر کا موڈ اچھا خاصا خراب ہوا، پر اپنے تاثرات چھپا گیا۔ السلام علیکم پھپھو، کیسی ہیں آپ؟ عمر ان کے سامنے آ گیا تھا۔ وعلیکم السلام بیٹا، اب کافی ٹھیک ہوں۔ پر پھر وردہ نے بھی سلام کیا۔ سکینہ پھپھو دونوں سے پیار سے ملی۔ ماشاءاللہ، دلہن تو بہت پیاری ہے۔ لو بیٹا، یہ تمہاری منہ دکھائی۔ وردہ نے اپنی ساس کی طرف دیکھا جنہوں نے لینے کا اشارہ کیا تو چپ چاپ لے لی۔ اچھا بیٹا، اب تم لوگ آرام کرو، تھک گئے ہوگے، اب تو روز کا ملنا ملانا چلتا رہے گا، میں بھی ایک مہینہ یہاں ہی رہوں گی۔ سکینہ پھپھو نے بم پھوڑا، جس پر عمر اپنے چہرے کے تاثرات چھپا نہیں پایا۔ یہ ایک دم ماں کی طرف دیکھا۔ یہ تو شکر سکینہ پھپھو عمر کی طرف متوجہ نہیں تھی، ورنہ ضرور ناراض ہوتی۔ جیسے ہی سکینہ پھپھو باہر نکلی، عمر کی طرف ماں کی طرف پریشانی سے آیا تھا۔ کیا ہے امی؟ ایک مہینہ پھپھو یہاں رہیں گی؟ ہاں، ایک مہینے کے لیے آئی ہیں، جانتے تو ہو بیمار رہتی ہیں، جب بھی سفر کر کے آتی ہیں اتنا تو رہتی ہی ہیں، اور اسی لیے وردہ بھی تمہارے کمرے میں ہی رہے گی۔ نہیں امی، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہی ہوگا عمر، تم جانتے ہو اپنی پھپھو کو۔ پھر وردہ سے مخاطب ہوئی۔ وردہ بیٹا، یہ سکینہ پھپھو تھیں، شاہ سائے کی خالہ بہن ہیں، پر سگوں سے بڑھ کر ہیں۔ شاہ سائے ان کی ہر بات مانتے ہیں، ان کو کوئی شکایت کا موقع مت دینا۔ پھر ایک ہی 10 لگا کر شاہ سائے تک پہنچائیں گی۔ تم دونوں ایک ہی کمرے میں رہو گے، سکینہ کو کوئی موقع نہ ملے۔ عمر، تم سمجھ گئے نا میری بات؟ جی امی، پر جیسے ہی پھپھو جائیں گی یہ اپنے کمرے میں جائیں گی۔ عمر جانتا تھا کہ سکینہ پھپھو کے مزاج، اسی لیے چپ ہو گیا تھا۔ بات کی بات بعد میں دیکھی جائے گی، کہہ کر زبیدہ کمرے سے نکل گئیں۔ وردہ چینج کر کے آئی تھی۔ یہ لو تکیہ اور اسٹور میں کمبل پڑا ہے، جا کر صوفے پر سو جاؤ، میں اپنا بیڈ شیئر نہیں کروں گا تمہارے ساتھ۔ جانتی ہوں میں اپنا مقام اور اپنی جگہ۔ وہ چپ چاپ صوفے پر لیٹ گئی تھی۔ صوفے پر منہ دوسری طرف کر کے لیٹ گئی۔ بے آواز آنسو اس کے گالوں سے بہتے جا رہے تھے اور اس کے تکیے میں جذب ہوتے جا رہے تھے، خود سے الجھتے جانے کب نیند کی وادیاں اس پر مہربان ہو گئیں۔ دوسری طرف عمر کا بھی کچھ یہی حال تھا، اسے عجیب بے چینی گھیرے ہوئی تھی، جیسے وہ کوئی نام نہیں دے پا رہا تھا۔ زاویہ فاروق، تم نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ، پہلی نظر میں تم سے عمر شاہ کو بھا گئی تھی، میں نے تمہیں عزت دینی چاہی، تم سے محبت کرنے لگا تھا، تم نے میرے ارمانوں کا خون کیا ہے، تمہیں میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اسے آج بھی وہ دن یاد ہے جب وہ اپنے دوست کے گھر اس کی بہن کی شادی میں گیا ہوا تھا۔ ہمدان اور اس کی فیملی کو وہ بہت کلوز تھا، ساتھ پڑھے تھے۔ ہمدان روز اسے فون کرتا اور ساتھ میں شادی کے انتظامات دیکھتے۔ ہمدان ہر بات میں عمر کا مشورہ کرتا تھا، شروع سے اس کی عادت تھی، اسے بہت اچھا لگتا تھا یہاں ہمدان کے ساتھ سادہ زندگی گزارنا، ورنہ حویلی میں تو چھوٹے شاہ سائے کی حیثیت سے جانا جاتا تھا۔ ہم وقت نوکر چاک کر اس کے آگے پیچھے گھومتے تھے۔ اس دن بھی وہ صبح سویرے ہی ہمدان کے کہنے پر اس کے گھر آیا، جو کہ ہمدان کا کوئی بھائی نہیں تھا اور ایک لوتا دوست عمر ہی تھا۔ ہمدان نے مہندی کا حساب سے اسے لان کی ڈیکوریشن دیکھنے کی ذمہ داری اسے سونپی تھی۔ ڈیکوریشن والے عمر کی ہدایت پر اپنا کام کر رہے تھے۔ عمر اپنا موبائل میں کسی کو میسج کر رہا تھا اور جیسے ہی وہ پلٹا، اندر آتی زاویہ اس سے ٹکراؤ ہوا۔ اوہ آئی ایم سوری، میں نے دیکھا نہیں۔ جیسے ہی اس نے زاویہ کی طرف دیکھا، دیکھتا ہی رہ گیا، وہ بہت خوبصورت تھی۔
اب تو دیکھ لیا نا، اب راستہ دیں۔ اس نے تیور چڑھا کر اسے ایک ادا سے کہا۔ زاویہ آپی جلدی آئیں، آپی کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ پیچھے سے سونیا کی آواز آئی جو حمدان کی چھوٹی بہن تھی، اور وہ مسکراتی ہوئی سونیا کی طرف بڑھ گئی۔ زاویہ، اس نے سرگوشی سے اس کا نام دہرایا اور ہنس کر آگے چل دیا۔ پھر کافی بار ان کا ملنا ہوا، مہندی، شادی، ولیمہ۔ اب زاویہ بھی ہنس کر بات کر لیتی تھی۔ وہ کافی کانفیڈنٹ، نڈر لڑکی تھی جو عمر کو بہت اچھی لگی تھی۔ عمر نے اس کے گھر رشتہ بھیجا، سب راضی ہو گئے اور چٹ منگنی پٹ بیا والا معاملہ ہوا۔ شاید ان کو ایسا کوئی خوف تھا جو اتنی جلدی راضی ہوئے تھے۔ آگے اسے پتہ نہیں تھا کہ کیا ہوا، کیوں زاویہ نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا۔ ایک بار فون کر کے کہہ دیتی تو وہ اپنے راستے بدل لیتا، پر جو قسمت میں لکھا تھا۔ وردہ کے ہاتھ میں صبورہ چائے دے کر گئی اور ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی۔ بہت بڑی حویلی تھی جو نئے حساب سے بنائی گئی تھی۔ ہر کمرے میں اٹیچ باتھ تھے۔ بہت بڑا لان تھا جہاں ہر قسم کے پھول پودے تھے۔ لیموں اور امرود کے پیڑ تھے جو بہت ہی خوبصورت تاثر دے رہے تھے۔ ہال نما کمرہ جہاں سب چائے پی رہے تھے، جس کے چاروں جانب پلر لگے تھے جہاں سے سارا لان دکھائی دیتا تھا۔ گھر کے اندر صرف عورتیں ملازمہ ہی تھیں جو صفائی، کھانا بنانا ہر کام کرتی تھیں۔ مرد ملازم باہر ڈیرے پر ہی رہتے تھے اور باہر کے کام دیکھتے تھے۔ اسفندیار شاہ اور زبیدہ خاتون بہت ہی نیک اور غریبوں کی مدد کرنے والے تھے، اسی لیے سب انہیں پسند کرتے تھے۔ سارے مرد جب اپنے کام کاج کے لیے باہر نکل گئے تھے اور پھپھو بھی پڑوس میں گئیں تو زبیدہ خاتون وردہ کے پاس آئی تھیں۔ وردہ بیٹا، میں دیکھ رہی ہوں عمر کا رویہ اچھا نہیں ہے تمہارے ساتھ، پر 1 مہینہ ہے تمہارے پاس۔ زبیدہ خاموش رہی تو وردہ نے سوالی نظروں سے دیکھ کر کہا تھا، 1 مہینہ؟ میں سمجھی نہیں آنٹی۔ بیٹا، میں نے سکینہ بہن کو خود روکا ہے تاکہ عمر کے ساتھ کمرے میں رہو اور دونوں ایک دوسرے کو سمجھو، ایک دوسرے کے قریب رہو۔ یہی موقع ہے تمہارے پاس عمر کا دل جیتنے کے لیے۔ زبیدہ نے وردہ کا ہاتھ پکڑ کر آرام آرام سے سمجھایا تھا، پر آنٹی وہ کیوں نہیں سمجھتے؟ ان سب میں میرا کیا قصور ہے؟ بیٹا، وہ بھی تو یہی سوچتا ہے نا کہ اس میں اس کا کیا قصور تھا جو عین شادی کے دن زاویہ بھاگ گئی۔ اسے بھی تو تکلیف ہوئی ہے، اس کے بھی ارمان تھے، تم سمجھو اسے۔ اگر دونوں ہی ایسے ضد باندھ کر بیٹھ جاؤ گے تو نقصان تم دونوں کا ہی ہوگا۔ زندگی کی گاڑی ایسے نہیں چلتی، تم چھوٹی عمر کی ہو، تمہیں اسے اپنی طرف کرنا ہوگا۔ عمر اندر آتا ہوا دکھائی دیا تو بات آدھی ہی میں رہ گئی۔ امی، چائے تو پلوائیں، اب سردی بھی کافی بڑھتی جا رہی ہے۔ زمینوں کا چکر لگا کے آیا، ایسا لگ رہا تھا فریز ہو جائے گا۔ عمر نے دونوں ہاتھ رگڑ کر گرم کیا تھا۔ بیٹا، اب بیوی آئی ہے، اب اس سے مانگو چائے، اب تک ماں کا پلو نہیں چھوڑو گے کیا؟ پھپھو ہنستے ہوئے انٹر ہوئیں۔ میں بنا کر لاتی ہوں چائے آپ سب کے لیے۔ وردہ اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ بیٹھو بیٹا، میں مذاق کر رہی تھی، پہلے تم میٹھے میں تو ہاتھ ڈالو۔ پھپھو نے بات بدل دی۔ نہیں پھپھو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ویسے بھی چائے بھی تو میٹھی ہی ہوتی ہے۔ اس کی بات پر سب ہنس دیے تھے سوائے عمر کے۔ اس نے کچن تک جاتے ہوئے اسے دیکھا، دونوں بہنوں میں، پر دونوں کی شکلیں قد کاٹ بالکل مختلف ہیں۔ حالانکہ بہنوں میں تو کافی مماثلت ہوتی ہے۔ عمر کو زاویہ یاد آئی جو وردہ سے بالکل الگ تھی۔ عمر وردہ کو ساتھ لیے اپنے ویگوں میں اپنے سسرال جا رہا تھا۔ تم وہاں ہی رکو گی نا اب؟ عمر کی بات پر وردہ کا ایک بیٹ مس ہوئی تھی۔ اسے لگا بس اسے چھوڑ کر جائے گا عمر ہمیشہ کے لیے۔ نہیں، میں واپس آؤں گی، بس کچھ دیر بیٹھ کر، اس نے عمر کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ واپس آ کر کیا کرو گے؟ تھکے ہوئے انداز میں عمر نے بولا تھا۔ وہ آنٹی نے کہا تھا واپس آنا، وہ ڈر کے مارے بولی تھی۔ واپس آ کر کیا کرو گی یہی تو پوچھ رہا ہوں۔ ابھی تو پھپھو کی وجہ سے تم میرے کمرے میں ہو، جیسے ہی وہ واپس گئیں تو میں کمرے سے نکال دوں گا اور کبھی بھی اپنی زندگی سے بھی نکال دوں گا۔ وردہ کوئی جواب نہیں دے پائی تھی۔ عمر نے نوٹ کیا وردہ چہرہ ایک دم بجھ گیا تھا۔ پھر وہ 2-3 گھنٹے بیٹھے پر وردہ ایسے ہی بجھی بیٹھی رہی تھی۔ پھر جانے کیوں عمر کو اس پر ترس آیا، وہ بیٹھا رہا اور وردہ کو اپنے ساتھ ہی واپس بھی لایا تھا۔ وردہ جب چینج کر کے آئی، عمر کوئی کتاب پڑھ رہا تھا، بیڈ پر لیٹ کر، اسے سادہ ٹراؤزر پر وائٹ شرٹ پہنا ہوا تھا اور احمق سے بک میں مصروف تھا، جیسے کمرے میں تیسرا کوئی موجود ہی نہ ہو۔ وردہ کو آنٹی کی باتیں یاد آئی تھیں، اور کوئی بھی لڑکی نہیں چاہتی کہ شادی کے بعد اسے طلاق ملے۔ وردہ بھی ڈر رہی تھی اور سوچ رہی تھی عمر کو کیسے مخاطب کرے۔ اچانک اس کی نظریں چوڑیوں پر پڑیں، جہاں رنگ برنگی چوڑیاں پڑی تھیں۔ وردہ نے ایک دم چوڑیاں پہن لیں اور اپنا بستر نیچے بچھانے لگی۔
وہ کوئی بھی کام کرتی چوڑیوں کی کھنک کمرے میں گونج جاتی۔ ناچار عمر بھی متوجہ ہوا۔ کیا یہ پہنا ہوا ہے؟ ڈسٹرب کر دیا؟ اتارو انہیں۔ اور یہ نیچے کیوں بستر لگا رہی ہو؟ صوفہ جو ہے، صوفے پر مجھے نیند نہیں آتی، ساری رات یہی ڈر رہتا ہے کہ کہیں گر نہ جاؤں صوفے سے، اور چوڑیاں مجھے پسند ہیں، میں نہیں اتاروں گی۔ وردہ اپنے پلان نمبر 1 میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اب ہر وقت چوڑیوں کی کھنک سے اسے وردہ کی موجودگی کا احساس رہے گا۔ ادھر عمر اریٹیٹ ہو رہا تھا کھنک کی آواز سے۔ پردوں سے پھوٹتی زرد کرنوں نے اسے احساس دلایا کہ آدھا دن ڈھل چکا ہے۔ موبائل کی ہلکی پیپ نے اسے عالم غنودگی سے ہوش مندی کی طرف موڑا تھا۔ اس نے مندی ہوئی آنکھوں سے موبائل اٹھا کر ہمدان کی 3 کال پڑے تھے، پر فی الحال اسے کال بیک کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ موبائل میں وقت چیک کیا تو 10 بج رہے تھے۔ حویلی کے افراد سحرانگیز تھے، سویرے ہی ان کے صبح ہو جاتی تھی۔ اس نے سیدھے اپنی آنکھوں کا رخ بے اختیار صوفے کی طرف کیا۔ صوفہ خالی تھا۔ اسے یاد آیا رات کو وہ نیچے بستر لگا رہی تھی۔ نیچے دیکھا تو کوئی نہیں تھا، بستر بھی غائب تھا۔ مطلب میڈم سویرے ہی جاگ گئی ہیں۔ میری نیند حرام کی ساری رات۔ چوڑیوں کی خنک، بھلا کوئی سوتے بھی چوڑیاں پہنتا ہے؟ صرف مجھے پریشان کرنے کا طریقہ ہے۔ وہ بڑبڑاتا ہوا واش روم میں چلا گیا تھا۔ نیچے آیا تو وردہ امی کے ساتھ ہی دوپہر کے لیے سبزی کاٹ رہی تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹا، اٹھ گئے؟ وردہ بیٹا عمر کو چائے ناشتہ دو۔ زبیدہ کے کہنے پر جی امی کہہ کر وردہ اٹھ رہی تھی کہ عمر بولا ناشتہ نہیں کروں گا، صرف چائے پیوں گا، اب دوپہر کا کھانا ہی کھاؤں گا۔ وردہ نے اس کی طرف دیکھا اور دل میں ہی سوچا یہ غرور بے نیازی بھی اس پر خوب جچتی ہے۔ چائے؟ وردہ نے چائے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ عمر نے لال آنکھوں سے اسے گھورا تھا، جس کی وجہ سے اس کی نیند خراب ہوئی تھی۔ اب دیر تک سونے کی وجہ سے اس کا سر بھاری ہو رہا تھا۔ وردہ نے مسکرا کر اتفاق کیا تھا، جس پر عمر کو اور غصہ آیا، پھر سب کی موجودگی میں چپ ہی رہا۔ چائے کا گھونٹ ایسے پیا جیسے زہر کا گھونٹ پیا ہو۔ وردہ وارڈروب کھولے عمر کے کپڑے استری کر کے سیٹ کر رہی تھی۔ عمر فون پر بات کرتا ہوا اندر آیا۔ جب کال ختم ہوئی تو وہ وردہ کے سامنے گیا، جو ابھی نہا کر نکلی ہی تھی۔ فیروزی رنگ کی قمیض شلوار میں لمبے بال کھولے نکھری نکھری لگ رہی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ عمر نے تیوری چڑھا کر بولا تھا۔ دیکھ نہیں رہے آپ کے کپڑے سیٹ کر رہی ہوں، یہاں شرٹس رکھے ہیں، یہاں جینس، اور یہاں آپ کی قمیض شلوار استری کر کے رکھے ہیں۔ ہر چیز میں نے الگ الگ کر کے رکھی ہے، یہاں تک کہ موزے بھی۔ اب خراب مت کیجیے گا۔ توبہ، کیا حشر کر کے رکھا تھا کمرے کا؟ وہ غور سے وردہ کو دیکھے جا رہا تھا۔ زیادہ بیوی پن کی کوشش مت کرو۔ کوشش کیوں کروں گی؟ بیوی تو میں ہوں آپ کی، آپ چاہے لاکھ انکار کریں اس بات سے۔ وردہ نے بھی اسی اسٹائل میں جواب دیا تھا۔ 2 منٹ مجھے نہیں لگیں گے تمہیں آسمان سے زمین پر پٹکنے کے لیے، اس نے انگلیوں سے اشارہ کر کے کہا تھا۔ آپ کو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ پاک کا کرم ہے میں زمین پر ہی رہتی ہوں۔ آسمان پر اڑنے کا مجھے کوئی شوق بھی نہیں ہے، آئندہ میری چیزوں کو ہاتھ مت لگانا، سمجھی؟ غصے سے کہا گیا تھا۔ وردہ نے بھی عمر کے جاتے ہی وہی حشر کر دیا جو پہلے تھا۔ بھگتو اب عمر شاہ۔ پیر پٹکتے ہوئے وہ بھی باہر نکل گئی تھی۔ کچھ دیر بعد جب عمر نے اپنے کپڑے نکالنے کے لیے وارڈروب کھولا تو ہکا بکا رہ گیا۔ جو حشر کر کے گئی تھی نہ شاید پہلے بھی ایسا حشر نہیں ہوا تھا جب وارڈروب عمر کی نگرانی میں تھا۔ غصے سے اس کی رگیں تھن گئی تھیں۔ عمر سے پنگا از ناٹ چنگا۔ وردہ فاروق بیوقوف، کم سے کم اپنی محنت کا ہی خیال کر لیتی۔ میرا کیا ہے، میرے کپڑے استری کرنے کے لیے بہت لوگ ہیں۔ صفیہ، او صفیہ جلدی سے میرے کپڑے استری کر دو، مجھے باہر جانا ہے۔ اپنے کپڑے صفیہ کو دیتا ہوا بابا سائیں کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کھانے کی میز سے اٹھ کر سب بڑے ہال میں بیٹھ کر گپیں مار رہے تھے۔ اب کافی سردی ہو گئی تھی، اسی لیے وردہ چائے لے کر گئی سب کے لیے۔ عمر تم دلہن کو کہاں لے کر جا رہے ہو گھمانے؟ پھپھو کے سوال پر چائے کا گھونٹ بھرتے عمر کو کھانسی شروع ہو گئی تھی۔ کیا ہوا بیٹا؟ وہ اس کا پیٹ سہلانے لگی۔ کچھ نہیں امی، بس کھانسی آ گئی تھی، اس نے شرمندگی مٹانے کے لیے بولا تھا۔ ہاں تو عمر، میں بھی چاہ رہا تھا تم اور وردہ بیٹا کو کہیں گھمانے لے جاؤ، کہیں ناردرن ایریاز، اسفندیار شاہ نے کہا تھا۔ پر بابا سائیں اتنی جلدی کیا ہے، لے جاؤں گا، ساری عمر پڑی ہے۔ عمر سے جو بن پڑا وہ بولا تھا۔ یہی دن ہوتے ہیں گھمانے پھرانے کے، بعد میں تو انسان مصروف ہی ہو جاتا ہے۔ وردہ کو وقت دو، میں نے تو کبھی تم دونوں کو بات کرتے بھی نہیں دیکھا ہے۔ پھپھو نے بابا سائیں کے سامنے کشتی ڈبوئی۔ عمر اندر ہی اندر پیچ و تاب کھاتا ہوا بولا تھا۔ پھپھو، آپ تو زیادہ تر اپنی عبادت میں مصروف ہوتی ہیں، ہمارے سونے جاگنے کے ٹائمنگ بھی الگ ہے۔
ورنہ یہ وردہ تو اتنا بولتی ہے کہ چپ نہیں کرتی ہے نا وردہ؟ عمر نے التجائی نظروں سے وردہ کو دیکھا تھا۔ جی پھپھو، ویسے بھی آج ہمارا پروگرام تھا باہر جانے کا اور ڈنر کا، آپ لوگ بھی آئے نا؟ نہیں بیٹا، آپ لوگ جائیں، انجوائے کریں، ہمارا کیا کام؟ سب مطمئن ہو گئے تھے سوائے عمر شاہ کے۔ جیسے ہی وہ اندر آئی اس کا بازو کھینچ کر بولا، باہر جانا ہے، ڈنر کرنا ہے، کیا بول رہی تھی؟ اگر نہ بولتی تو اس وقت آپ پیکنگ کر رہے ہوتے ناردرن ایریاز گھومنے کے لیے۔ آپ کو بچایا ہے میں نے، اب ڈنر میرا حق بنتا ہے، وہ ڈھیٹ ہو کر بولی تھی۔ بڑی ہی کوئی ڈھیٹ ہڈیوں قسم سے، کسی بات سے فرق ہی نہیں پڑتا۔ اس کا بازو زور سے جھٹکا دیا۔ ہاتھ توڑیں گے کیا؟ آپ کے ساتھ رہ کر کچھ تو سیکھا۔ میں ڈھیٹ ہوں اور میرے ساتھ کے سپنے مت دیکھو، میں بتا رہا ہوں بہت پچھتاؤ گی۔ یہ تو وقت بتائے گا کہ کون پچھتائے گا، ابھی تو میں اچھے سے تیار ہو جاؤں ایک اچھے سے ڈنر کے لیے۔ قسم سے یہ جو مکس سبزی کے نام پر خالہ صفورہ جو مربع بناتی ہے نا، مجھ سے بالکل نہیں کھایا جاتا۔ ہنستے ہوئے وارڈروب سے ڈریس نکالے۔ کون سا پہنوں، یہ بلیک یا یہ نیوی بلو؟ عمر سے پوچھا تھا۔ وہ جو سفید کفن پیچھے لٹک رہا ہے وہی پہن لو، سفید ڈریس کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ خیر کرے، میرے سردے سائیں ہیں آپ، میں کوئی بیوہ ہوں جو یہ پہنوں؟ قسم سے نکل جاؤ میری آنکھوں کے سامنے سے، چپ رہو ورنہ میری برداشت ختم ہو جائے گی۔ وہ غصے سے دہاڑا تو وردہ بلیک ڈریس لے کر واش روم میں بھاگ گئی تھی۔ اف اللہ، کون سی گھڑی تھی جو یہ مصیبت میرے گلے پڑی؟ مٹھیوں میں سرس کے بال پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ اسی نوک جھوک میں وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ پھپھو جیسے ہی واپس گئیں، وردہ نے بھی چپ چاپ دوسرے کمرے کا رخ کیا تھا۔ جانتی تھی عمر کمرے سے نکال لے گا، اس سے بے عزتی سے اچھا ہے اپنا بوریا بسترا خود ہی سمیٹ لو۔ عمر بھی سارا دن باہر رہتا تھا، کچھ کام کاج، کچھ دوستوں کے ساتھ مصروفیت۔ شام کا کھانا کھا کر جاتا، پھر دوستوں کی محفل جمتی، عمر بھی ان کے ساتھ بیٹھا رہتا تھا۔ جب سب سو جاتے تو گھر آ جاتا، باقی لوگ سویرے ہی سو جاتے تھے۔ عمر اشر دوستوں کے ساتھ رہتے اور اسما وردہ بھی کچھ دیر ساتھ بیٹھ کر گپیں مارتی تھیں، واک کرتی، پھر اپنے اپنے کمرے میں جاتی، موبائل میں بزی ہو جاتی تھیں دوستوں کے ساتھ۔ عمر اندر آیا تو وردہ کو نہ پا کر تھوڑی حیران ہوا، ورنہ وہ اپنے بستر پر لیٹے موبائل میں مصروف رہتی تھی۔ عمر سونے کے لیے لیٹا تو وردہ کے چہرے پر موبائل کی لائٹ پڑتی تھی۔ وہ اس سے بے خبر دیکھے جاتا، کبھی وہ مسکراتی، کبھی عجیب عجیب شکلیں بناتی۔ یہ سب عمر کو زیادہ مزے دیتا تھا، بظاہر سوتا ہوا بنتا تھا، پر وہ وردہ کو دیکھتا جب تک کہ وردہ خود موبائل رکھ کر سو نہیں جاتی تھی۔ عمر کو پتہ نہیں تھا کہ پھپھو شام کی ٹرین پکڑ کر واپس چلی گئی ہیں، اسی لیے کافی دیر تک انتظار کرتا رہا۔ جب وردہ نہیں آئی تو اس کی تلاش میں باہر نکلا۔ سب سو رہے تھے، وہ کہیں نظر نہیں آئی، نہ اس کا نمبر تھا جو کال کر کے ہی پوچھتا، کیا پتہ میکے گئی ہو۔ جب اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا، جب اچانک اس کی نظر اپنے کمرے سے جڑے ساتھ والے کمرے کے بند دروازے پر پڑی۔ اس نے دروازہ کھولا تو دروازہ لاک تھا۔ اس نے ناک کیا تو دروازہ اندر سے وردہ کی آواز آئی، کون ہے؟ میں عمر، دروازہ کھولو۔ وردہ نے کنڈی کھول دی۔ کیا ہے؟ ابھی میں سونے ہی لگی تھی کہ دروازہ بجا کر ڈرا دیا۔ وہ تم کمرے میں نہیں ملی تو میں تمہیں ڈھونڈ رہا تھا، عام سے لہجے میں بولا تھا۔ پھپھو چلی گئی ہیں، اسی لیے اس سے پہلے کہ آپ بے عزت کر کے نکالتے، میں نے سوچا خود ہی عزت سے نکل جاؤں۔ وردہ نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا تھا۔ پھپھو چلی گئی؟ اس کے تاثرات چونکنے والے تھے۔ ہاں چلی گئی ہیں، اب میں سو جاؤں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وردہ نے شریف بچوں کی طرح اجازت مانگی تھی۔ ہاں سو جاؤ، دروازہ اندر سے لاک کر دینا، کھوئے کھوئے لہجے میں کہا گیا تھا۔ جانے کیوں عمر کو پھپھو کے جانے کی خوشی نہیں ہوئی تھی، بستر پر لیٹ گیا، پھر کروٹیں بدلتا رہا۔ اس نے نیند نہیں آ رہی تھی، ایک مہینے سے اس کی جو روٹین بن گئی تھی، وردہ کو دیکھتا رہتا تھا، جانے کیوں سارا دن میں اسے صرف اسی وقت کا تو انتظار رہتا تھا۔ اور چوڑیوں کی کھنک بھی آج نہیں آ رہی تھی، اسے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ یہ ایک دم اٹھ بیٹھا۔ کیا بات ہے عمر شاہ، ایک لڑکی کے آگے ہار گئے؟ لڑکی بھی اس لڑکی کی بہن جس کی وجہ سے اتنا کچھ سہنا پڑا؟ کیا تم اتنے کمزور ہو؟ اس کے دل سے آواز آئی تھی۔ نہیں، میں کمزور نہیں پڑ سکتا، وہ خود سے ہی بولا تھا۔ تو کیا پھر ساری عمر اس لڑکی کو ایسے باندھی بنا کر رکھو گے؟ طلاق تو تم نہیں دو گے، کیونکہ اس سے شاہوں کی بدنامی ہوگی۔ ایسے وہ خود سے لڑتا جھگڑتا نہ جانے کب نیند کے آغوش میں چلا گیا تھا۔ صبح کو عمر اٹھا تو وردہ باہر صوفے پر بیٹھ کر چائے پی رہی تھی، اس کے ہاتھ میں اخبار تھا۔ عمر کے سلام کے جواب دے کر اٹھ گئی اور عمر کے آگے چائے ناشتہ رکھ دیا۔ عمر نے بھی چپ چاپ ناشتہ کیا تھا۔ عمر، آپ مجھے ابو کے گھر لے جائیں گے پلیز؟
اس کی التجائی نظروں کو دیکھ کر عمر انکار نہیں کر سکا تھا۔ کس وقت جاؤ گی؟ ابھی چلیں تو اور اچھا رہے گا، وہ خوشی سے بولی تھی۔ اچھا، میں ابھی تیار ہو کر آتی ہوں۔ اتنے دنوں سے کسی کا فون بھی نہیں آیا، میں نے کال کی تو کسی نے اٹھایا بھی نہیں۔ وہ عمر کے ساتھ گاڑی میں جیسے ہی گیٹ پر پہنچی، ارسلان نے گیٹ کھولا۔ ان پر نظر پڑتے ہی ارسلان کا رنگ زرد ہو گیا تھا، پھر بھی جھوٹے منہ عمر کو بولا، آپ بھی اندر آ جائیں عمر بھائی۔ عمر بھی جانے کیا سوچ کر اندر چلا گیا، ورنہ اس کا ہرگز اندر جانے کا ارادہ نہیں تھا۔ جیسے ہی اندر پہنچا، وردہ اور عمر کو دھچکا لگا، دونوں کو چپ لگ گئی تھی۔ وہ اور کوئی نہیں، زاویہ فاروق تھی، جو مزے سے ماں باپ کے ساتھ ہنس کر کچھ بول رہی تھی۔ اچانک ان پر نظر پڑتے ہی سب کھڑے ہو گئے تھے۔ عمر بیٹا آؤ، اندر آؤ۔ بیٹا، یہ زاویہ واپس آئی ہے، ہم نے بھی اسے معاف کر دیا ہے۔ یہ کسی کے ساتھ بھاگی نہیں تھی، بس ناراض ہو کر ہاسٹل رہ رہی تھی۔ کیسے معافی مانگ رہی تھی؟ آخر کار اولاد کی محبت میں مجبور ہو کر ہم نے معاف کر دیا، تم بھی معاف کر دو۔ اس کے ساتھ سسر بہت کچھ بول رہے تھے، پر اس کے دماغ میں سناٹے ہو رہے تھے۔ وردہ بھی کبھی زاویہ تو کبھی عمر کی طرف دیکھتی تھی۔ عمر تیزی سے پلٹ کر اپنی گاڑی کی طرف بھاگا۔ عمر وردہ بھی اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ عمر جیسے ہی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا، وردہ بھی دوسرا دروازہ کھول کر گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ اترو نیچے، عمر غصے سے چلایا تھا۔ میں نہیں اتروں گی۔ عمر نے سناٹے سے گاڑی چلائی تھی۔ وردہ ڈرتی ہوئی، اس سے لگا ابھی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، پلیز عمر گاڑی آرام سے چلائیں۔ لیکن عمر اتنا غصے میں تھا کہ اس کی بات تک نہیں سنائی دی۔ ایک سناٹے سے گاڑی حویلی کے سامنے کھڑی کر کے وہ تیز تیز قدم بڑھاتا حویلی کے اندر آیا تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے تھکتے تھکے قدم اٹھاتے اندر کی جانب گئی تھی۔ عمر اپنے کمرے میں گیا، وہ چیزیں یہاں سے وہاں پھینک رہا تھا، ساتھ ساتھ چیختا جا رہا تھا۔ زبیدہ بیگم بھاگ کر اس کے کمرے میں گئی تھی، وردہ بھی ان کے پیچھے ہی چلتی تھی۔ کیا بات ہے عمر، کیوں پاگل ہو گئے جا رہے ہو؟ ہوش میں آؤ، زبیدہ نے عمر کو پکڑ کر کہا تھا۔ عمر کچھ ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ اب بولو کیا ہوا ہے؟ زبیدہ نے پھر سوال کیا تھا۔ پوچھے اس سے کیا ہوا ہے؟ یہ جان بوجھ کر مجھے وہاں لے کر گئی تھی، اسے پتہ تھا کہ زاویہ واپس گھر آ گئی ہے۔ کیا زاویہ واپس آ گئی ہے؟ زبیدہ نے اس کی بات دہرائی اور وردہ کی طرف دیکھا تھا۔ امی قسم لے لیں، مجھے نہیں معلوم تھا کہ زاویہ آپ ہی گھر واپس آ گئی ہیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ جھوٹ بول رہی ہے، یہ سب جھوٹے ہیں، پہلے بھی میرے ساتھ دھوکہ کیا، اب بھی اتنی آسانی سے اسے معاف کر کے واپس گھر لے آئے، اور تم نکل جاؤ یہاں سے، تمہاری آزادی کا پروانہ تمہیں مل جائے گا۔ وہ آگے بھی کچھ بولنے والا تھا کہ زبیدہ نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ تمہیں خدا کا واسطہ ہے عمر، کچھ اول فول مت نکالنا منہ سے۔ وردہ تم جاؤ اپنے کمرے میں۔ وردہ روتی ہوئی کمرے سے بھاگ گئی تھی۔ پھر جانے کیسے زبیدہ نے اسے سمجھا بجھا کر وقتی طور پر خاموش کیا اور وردہ کو اس کے سامنے آنے سے منع کر دیا۔ 3 دن ہو گئے تھے، وردہ نے عمر کو نہیں دیکھا تھا۔ ان 3 دنوں میں وردہ کی نیند، بھوک سب ختم ہو چکے تھے۔ اس کا رنگ زرد پڑ چکا تھا، اس ڈر سے کہ کہیں عمر اسے چھوڑ نہ دے، یہ سوچ ہی اس کی جان نکال دیتی تھی۔ عمر سے بہت محبت کرنے لگی تھی وہ، نکاح میں بہت طاقت ہوتی ہے، اسے ہمیشہ یہی لگا کہ عمر بھی اس طاقت کے سامنے ہار مان لے گا، پر زاویہ کا آنا سب کچھ بگاڑ گیا تھا۔ ابھی وہ صوفے پہ سکڑی بیٹھی تھی، سر گھٹنوں میں دیا ہوا تھا کہ دھڑام سے آواز سے دروازہ کھلا۔ وردہ نے ڈر کر سر اٹھایا، سامنے عمر شاہ کھڑا تھا۔ وردہ ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی، عمر نے غور سے اسے دیکھا، کمزور اور بجھی بجھی سے لگی تھی۔ تو پھر کیا سوچا ہے تم نے وردہ فاروق؟ یوں چھپنے سے تو کچھ نہیں ہوگا، آخری فیصلہ تو میرا ہی ہوگا۔ آؤ میں تمہیں واپس چھوڑ کر آتا ہوں تمہارے باپ کے گھر۔ ویسے حیرت کی بات نہیں، انہوں نے ایک بار بھی خیال نہیں آیا تمہارا؟ وہ وردہ کی طرف دیکھ رہا تھا جو سر جھکائے کھڑی تھی۔ انہیں بھی تو پتہ چلے، جب تکلیف ملتی ہے تو کیسا لگتا ہے۔ تمہارے گھر والوں کی سزا بھگتو گی، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ اچھا تو پھر یہ بھی ٹھیک ہے، تم یہاں رہ کر قید کاٹو، تمہارے گھر والے تمہاری شکل دیکھنے کے لیے ترس جائیں گے، یہ بھی جب اچھی سزا ہے تمہارے گھر والوں کے لیے۔ آپ کی غلط فہمی ہے مسٹر عمر شاہ، آپ چاہیں جو بھی کر لیں، چاہے مجھے گھر سے نکال دیں، چاہے مجھے تا حیات یہاں قید کر کے رکھیں، میرے گھر والوں کو کسی بات کا کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہ کبھی وہ زاویہ آپی کو مجھ پر فوقیت دیں گے۔ عمر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ بولی تو عمر حیران ہوا تھا۔ تم مجھے بیوقوف سمجھتی ہو؟ اپنی بیٹی کے لیے ماں باپ کیا نہیں کرتے؟ اب دیکھو زاویہ کو بھی تو معاف کر دیا نا۔ وہ طنزیہ ہنس کر بولا تھا۔ وہ میرے ماں باپ نہیں ہیں، وہ میرے تایا تائی ہیں، اور زاویہ ان کی اکلوتی بیٹی ہے۔ وردہ کی بات دھماکہ بن کر عمر کو لگی تھی۔ کیا تم ان کی بیٹی نہیں؟ پاگل بنا رہی ہو مجھے؟ نہیں، وردہ سچ کہہ رہی ہے عمر، پیچھے کھڑی زبیدہ نے کہا تھا۔ امی مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے منہ سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ نکل رہے تھے۔ یہی سچ ہے،
میرے ابو کا کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا جب میں 5 سال کی تھی، اور امی بھی یہ صدمہ نہیں سہ سکیں۔ 2 سال بعد وہ بھی چل گئیں۔ پھر مجھے میرے تایا نے اڈاپٹ کیا۔ عمر حیران پریشان کھڑا رہا تھا۔ پر آپ لوگ نے بات مجھ سے کیوں چھپائی آخر؟ بیٹا، تم نے کبھی موقع ہی نہیں دیا۔ وردہ کو تو آج تک تم کوئی مقام دے نہیں پائے اپنی زندگی میں۔ مجھے ڈر لگتا ہے روز محشر کیا منہ دکھاؤں گی خدا کو۔ اس یتیم بچی کی ذمہ داری میں نے اور تمہارے باپ نے خود قبول کی تھی۔ زبیدہ کی آنکھیں اشکبار ہوئی تھیں۔ عمر کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ ہو گئی پیکنگ بیٹا؟ جی امی، ہو گئی۔ بس آپ اداس نہ ہو، میں بس 3 مہینے کی بات ہے، میں ماموں کے گھر ہی رہوں گا، تب تو آپ کو فکر کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ میرا دل اداس ہو رہا ہے بیٹا، یہ سوچ کر کہ تم ملک سے باہر جا رہے ہو۔ امی پلیز آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے، میں کچھ عرصے کے لیے یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ میں بہت ڈپریشن میں ہوں، ماحول چینج ہو تو میرا دماغ بھی فریش ہو۔ ہفتہ گزر گیا اس بات کو، پھر عمر نے فیصلہ کیا وہ کینیڈا اپنے ماموں کے پاس کچھ وقت کے لیے چلا جائے تاکہ وہ صحیح سے اپنا فیصلہ کر سکے۔ اس دوران وردہ نے اس کی ملاقات نہیں ہوئی تھی، وہ بس کمرے تک ہی محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ یہ شاید عمر کے آتے ہی کمرے میں چھپ جاتی تھی، حالانکہ عمر نے نظریں ہر وقت اسے ڈھونڈتی تھیں، بے اختیار ہی۔ آج بھی اس کی فلائٹ تھی، وہ سارا دن گھر میں رہا کہ شاید وہ کمرے سے باہر نکل آئے، پر بے سود۔ اب وہ اسے اور خود کو موقع دینا چاہتا تھا، وردہ سے تھوڑا دور جانا چاہتا تھا تاکہ اسے پتہ چلے کہ وردہ کی طرف اس کا کھنچاؤ وقتی تو نہیں ہے۔ وردہ باہر نہیں آئی۔ وہ ایئرپورٹ جانے سے پہلے وردہ کے دروازے پر کچھ دیر کھڑا رہا، پھر اپنا ہاتھ اٹھا کر دروازہ ناک کرنا چاہا، پھر کچھ سوچ کر ہاتھ نیچے کیا اور تیز تیز چلتا ہوا گاڑی تک آیا تھا اور ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو گیا۔ وردہ اس سے کھڑکی سے پردے کی اوٹ سے دیکھ رہی تھی، اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ دوری ہی سہانے روح تھی۔ اگر جو عمر نے مجھے خود سے الگ کرنے کا فیصلہ کیا تو میرا کیا ہوگا؟ وہ اب عمر کی خیریت کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ پلین کے اڑتے ہی اس نے آنکھیں موند کر سیٹ سے ٹیک لگایا۔ جو پہلا خیال اس کا آیا وہ وردہ کا تھا، اور جو پہلا چہرہ اسے نظر آیا وہ وردہ کا تھا۔ میں عمر شاہ ولد اسفندیار شاہ، ناز و نعیم میں پلنے والا بچہ، اپنی ہر ضد منوانے والا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرنے والا بچہ، جب جوان ہوا تو یہ سب میری فطرت بن گئے۔ ضدی پن، ہر بات ضد سے منوانا۔ شاہ سائی سے مجھے عجیب ڈر لگتا تھا، وہ بچپن کا ڈر اب بھی کہیں میرے اندر چھپا بیٹھا ہے، پر میری امی میری ہر غلطی پر پردہ ڈال دیتی ہیں۔ شاہ سائی کو میرا غصہ اور ضد ایک آنکھ نہیں پسند تھی۔ میں ہمیشہ ایک کامیاب انسان رہا، پڑھائی میں بھی سب سے آگے رہا۔ میرے خاندان کے لڑکے، میرے یونیورسٹی کے دوست، یہاں تک کہ اساتذہ بھی مجھ پر رشک کرتے تھے۔ لڑکیاں میرے آگے پیچھے پھرتی تھیں، پر میرا بھی ایک اسٹینڈرڈ تھا، اور ہمیشہ سے یہ خواہش رہی کہ جس سے محبت کروں گا شادی بھی اسی سے کروں گا۔ مجھے بالکل پسند نہیں تھے ایسے لڑکے جو اپنی محبت غیر لڑکیوں کے لیے لٹاتے اور اپنی شریک حیات کے پاس ان کے لیے وقت ہی نہیں ہوتا تھا۔ میں نے اپنی تمام تر محبتیں اپنی بیوی کے لیے رکھی تھیں، جس کا مجھے انتظار تھا۔ آخر کار یہ انتظار بھی ختم ہو گیا۔ ہمدان کی بہن کی مہندی میں میری ملاقات زاویہ فاروق سے ہوئی۔ وہ بہت ہی پیاری، خود اعتماد لڑکی مجھے پہلی نظر میں ہی بھا گئی تھی۔ میں نے زیادہ عشق عاشقی چلانے سے بہتر جانا کہ اس کے گھر رشتہ بھیجوں، کیونکہ میں جانتا تھا عمر شاہ کو کوئی لڑکی ریجیکٹ نہیں کر سکتی، اور ویسا ہی ہوا۔ فوراً سے پیشتر رشتہ قبول کر دیا گیا تھا، پر میں غلط تھا۔ یہاں عمر شاہ کی وجہ سے نہیں بلکہ اسفندیار شاہ کے بیٹے کے لیے ہاں کہا گیا تھا، جن کا بہت نام روب دبدبہ تھا، جن سے رشتہ کرتے ہوئے فائدہ ہی دیکھا جاتا ہے۔ زاویہ کے ماں باپ نے بھی ایسا ہی کیا تھا، یہ ایک دم ہاں کر دی، پر زاویہ کسی اور سے محبت کرتی تھی، اسی لیے جب ماں باپ نہیں مانے تو وہ شادی والے دن گھر چھوڑ کر چلی آئی۔ ایسے میری زندگی میں وردہ فاروق آ گئی، بلکہ وردہ فاروق تو میں اسے سمجھتا رہا تھا، وہ تو وردہ عزیز تھی جو شروع سے ہی بد نصیب رہی۔ محبتوں کے معاملے میں باپ کا پیار نہیں ملا، نہ ماں کا، نہ کوئی بہن تھی نہ بھائی، شوہر ملا بھی تو میرے جیسا مغرور انسان جسے اپنے سوا کچھ اور نظر ہی نہیں آتا تھا۔ میں اپنا فرسٹریشن اس پر اتارتا جاتا جس کا کوئی قصور ہی نہیں تھا، پر مجھے لگا اسے تکلیف دوں گا تو میں اپنے ساتھ کیے گئے دھوکے کا بدلہ لے پاؤں گا۔ اب جب میں اس کی حقیقت جاننے کے بعد اس سے دور آیا تو کسی پل مجھے چین ہی نہیں آ رہا تھا۔ ہر پل اس کا معصوم چہرہ میری آنکھوں کے سامنے رہتا۔ جب سو جاتا ہوں تو مجھے اس کی چوڑیوں کی کھنک سنائی دیتی ہے۔ ہاں، میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں عمر شاہ وردہ عزیز سے محبت کرتا ہوں۔ ان 3 مہینوں میں نے اسے ایک بار بھی نہیں دیکھا،
پر اس کے چہرہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بھولتا۔ زاویہ سے اٹریکشن صرف وقتی تھا، محبت تو وہ ہے جو مجھے وردہ سے ہے۔ میں پورا اس کی اس کی محبت میں ڈوب چکا ہوں۔ آج جب میں واپس جا رہا ہوں تو ایک ڈر بھی الگ رہا ہے کہ وہ مجھے معاف بھی کرے گی۔ اس سے آگے بھی میں سوچ نہیں پا سکتا، پر بہرحال مجھے وردہ کا فیصلہ ماننا پڑے گا، جو بھی اس کا فیصلہ ہو۔ آ گیا میرا بچہ؟ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا، زبیدہ بھاگتی ہوئی اس کے گلے لگ گئی تھی۔ کیسی ہیں میری پیاری امی؟ عمر نے پیار سے ان کے چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا تھا۔ اب بالکل ٹھیک ہوں، تم جو آ گئے ہو، انہوں نے ہنستے ہوئے جواب دیا تھا۔ امی، آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے میں سالوں بعد آیا ہوں، 3 ماہ ہی تو ہوئے ہیں، اس پر بھی ہماری روز ویڈیو کال ہوتی تھی۔ عمر بات زبیدہ سے کرتا جا رہا تھا اور دیکھ یہاں وہاں رہا تھا کہ شاید دشمنی جہاں کہیں نظر ہی آ جائے۔ وردہ اسے کھڑکی کے پردے کی اوٹ سے اسے دیکھ رہی تھی، جیسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ میں وردہ عزیز، میری کوئی کہانی نہیں، میں کسی کہانی کا مرکزی کردار ہوں۔ ماں باپ کے پیار بھی کم ہی میرے نصیب میں لکھا تھا۔ ہمیشہ دوسروں کے ٹکڑوں پر پڑنے والی زاویہ آپی کی اترن پہننے والی شوہر ملا بھی تو زاویہ آپی کا ٹھکرایا ہوا۔ ایسا نہیں تھا کہ مجھ پر مظالم کے پہاڑ توڑے گئے تھے۔ تایا تائی بہت اچھے تھے پر مجھ پر ظلم نہیں کرتے تھے، پر حقیقت یہ ہے کہ مجھ سے انہیں کوئی خاص محبت بھی نہیں تھی۔ جب میں تایا تائی کو زاویہ آپی کے لاڈ اٹھاتے ہوئے دیکھتی تھی تو رشک سے تکتی رہتی۔ دنیا کے سامنے میں بھی انہیں امی ابو کہتی تھی، پر اپنے ماں باپ اپنے ہی ہوتے ہیں۔ میری زندگی تب بدلی جب زاویہ آپی کے لیے عمر شاہ کا رشتہ آیا۔ سب بہت خوش تھے کہ ایسے معزز گھرانے سے رشتہ آیا ہے جنہیں فوراً ہاں کہا گیا تھا۔ تب آپی نے انکار کر دیا۔ روز اس رشتے کو لے کر گھر میں بحث ہوتی تھی، ابو امی اور زاویہ آپی کی۔ میں چپ چاپ دیکھتی رہتی۔ آپی کسی اور کو پسند کرتی تھیں، پھر نکاح کے دن آپی گھر چھوڑ کر چلی گئیں اور مجھے ان کی جگہ بٹھا دیا گیا۔ میں چپ چاپ تائی کو دیکھتی جا رہی تھی۔ دیکھو وردہ، ہم نے تمہارے ساتھ اتنا کیا، تمہیں اپنی اولاد کی طرح رکھا، اب تمہاری باری ہے، اپنے تایا کی عزت رکھ لو۔ عمر کے گھر والے راضی ہیں، تم بیٹھ جاؤ نکاح کے لیے۔ مطلب تائی نے میرے لیے کوئی آپشن ہی نہیں چھوڑا تھا۔ صاف کہہ گئیں، ہم نے جو تم پر احسان کا کیا ہے، پالا پوسا ہے، اس کا بدلہ اب تم یہ نکاح کر کے دو۔ میں چپ چاپ بیٹھی رہی۔ میں آج بہت دل سے تیار ہوئی تھی۔ تائی نے مجھے بہت اچھے کپڑے بنوا کر دیے تھے۔ آخر اتنے بڑے گھر میں آپی کی شادی ہو رہی تھی اور وہ مجھے آپی کی بہن کی طرح متعارف کروایا تھا۔ انہی کپڑوں میں میرے سر پر لال دوپٹہ دے دیا گیا تھا۔ عمر کی تصویر میں نے بھی دیکھی تھی، وہ مردانہ وجاہت کا پیکر تھا، کسی انگریزی فلم کا ہیرو لگ رہا تھا۔ میں نے تصویر واپس رکھ دی، مجھے پتہ نہیں تھا وہ میرا نصیب بنے گا۔ لیکن جب مجھے عمر شاہ کے کمرے میں لایا گیا، کمرے کے حالات دیکھ کر میں بہت ڈر گئی تھی۔ پھر ان کے غصے کا میں تو ادھر ہی ہمت ہار جاتی اگر عمر کی امی میری حوصلہ افزائی نہیں کرتی۔ امی بہت اچھی خاتون ہیں، انہوں نے مجھے کہا ہمارے یہاں طلاقیں نہیں دی جاتی ہیں، تم بے فکر رہو۔ ہمارے خاندان کے مرد بھلے ہی دوسری شادی کر لیں، پہلی بیوی کو پوچھے بھی نہ، پر اپنے نکاح میں آئے ہوئی عورت کو کبھی طلاق نہیں دیتے۔ میرے لیے یہ بھی بہت تھا، مجھے عمر سے بہت محبت ہے پہلے دن سے ہی۔ نکاح بندھن بھی ایسا ہے، اور اگر شریک سفر عمر شاہ جیسا خوبرو بندہ ہو تو اسے اگنور کرنا مشکل ہے۔ میں نے نوٹ کیا عمر بھی میری طرف مائل ہو رہا تھا کہ زاویہ آپی آ گئیں۔ پھر عمر کو جب پتہ چلا کہ مجھے ساتھ رکھ کر یہ الگ کر کے بھی ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو ویسے ہی دل برداشتہ ہوئے کہ ملک ہی چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ 3 مہینے میں نے ایک ایک پل انہیں یاد کیا ہے، ان کے سلامتی اور سکون کے لیے لمبی دعائیں کرتی رہی تھی، اور آج وہ واپس آ گئے ہیں۔ میں نے جاتے ہوئے بھی انہیں اسی پردے کی اوٹ سے دیکھا تھا، اب آئے ہیں تو اب بھی ادھر سے ہی دیکھ رہی ہوں، اپنی پیاسی آنکھوں کو سیراب کر رہی ہوں۔ اب ڈر بھی لگ رہا ہے، عمر شاہ میری قسمت کا فیصلہ کیا کرتا ہے۔ آج بھی سارا دن باہر و صحن میں ہی بیٹھا رہا کہ وردہ باہر نہیں نکلی، پھر جا کر سو گیا کیونکہ بہت تھکا ہوا تھا۔ وردہ رات کا کھانا بنا رہی تھی کہ عمر اندر کچن میں آیا، وہ اپنے دھن میں تھی۔ عمر نے گلا کھنکار کر اسے اپنی جانب مخاطب کرنا چاہا تھا، پر وردہ نے پلٹ کر نہیں دیکھا اور دل میں ہی بولی، عمر تمہیں کیا لگتا ہے میں محسوس نہیں کر پائی کہ تم میرے پیچھے کھڑے ہو؟ میں تو تمہاری قدموں کی آہٹ، تمہارے مخصوص پرفیوم کی خوشبو سے ہی تمہیں پہچانتی ہوں۔ عمر کچھ دیر کھڑا رہا، پھر اس نے رہا نہیں گیا تو ایک دم وردہ کے آگے آ کر کھڑا ہو گیا۔ السلام علیکم، اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، اس نے بغیر دیکھے جواب دیا۔ کیسی ہو؟ عمر نے پھر پوچھا۔ ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اب کی بار عمر کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ اب ٹھیک ہوں۔ وارفتگی سے اس کو تکتا رہا۔ وردہ نروس ہو رہی تھی۔ آپ باہر جا کر بیٹھ جائیں، میں آپ کے لیے چائے بناتی ہوں۔
آپ چائے بنائیں، میں یہیں بیٹھا ہوں۔ وہ کرسی کھینچ کر وہاں بیٹھ گیا تھا اور غور سے وردہ کو دیکھتے جا رہا تھا۔ گرمیوں کا سیزن تھا اور وردہ کو لان کے پنک وائٹ کمبینیشن کا لائٹ کلر کا جوڑا پہنا ہوا تھا۔ دوپٹہ ہمیشہ کی طرح سر پر تھا۔ آج بھی وہ پہلے دن کی طرح ہی نکھری نکھری حسین لگ رہی تھی۔ وہ اپنے سوچوں میں گم تھا جب وردہ نے چائے سامنے رکھی۔ چائے؟ بیٹھ جاؤ، عمر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا۔ نہیں، مجھے کھانا بنانا ہے، بابا سائی کے مہمان ہیں، پہلے ہی دیر ہو گئی ہے۔ اس نے ہاتھ چھڑوا کر واپس دیگچی میں سالن دیکھنے لگی۔ اور سب کہاں ہیں؟ ملازمین؟ آپ کیوں بنا رہی ہیں کھانا؟ بابا سائی کو میرے ہاتھ کا کھانا پسند ہے، مجھے خوشی ہوتی ہے، اسی لیے میں خود ہی ان کے لیے کھانا بناتی ہوں۔ وردہ ظاہر کر رہی تھی کہ وہ مصروف ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم بھی آپ کو ہاتھ کے پکا کھانا دیکھیں گے آج۔ فارغ ہو کر کمرے میں آ جانا، میں انتظار کر رہا ہوں، عمر کہتا ہوا گیا، پر وہ جانتا تھا کہ وہ نہیں آئے گی جب تک اسے اپنی محبت کا یقین نہیں دلائے گا۔ وہ انتظار کرتا رہا، وردہ نہیں آئی۔ محبت میں اگر کوئی جھوٹ بولے تو محبت ٹوٹ جاتی ہے۔ محبت میں اداکار ریاکاری نہیں چلتی۔ محبت سچے جذبوں سے بنا انمول موتی ہے۔ محبت زندگی میں فقط ایک بار ہوتی ہے۔ یہ بس ایک بار آتی ہے۔ اگر یہ چھوٹ جائے تو مسافر روک کرتے ہیں، جیسے ایک بار لگ جائے وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ محبت میں اگر کوئی جھوٹ بولے تو محبت ٹوٹ جاتی ہے۔ وردہ نہیں آئی۔ عمر اٹھ کر اس کے کمرے میں جانے لگا۔ دروازہ لاک تھا۔ اس نے دروازے کی طرف ہاتھ بڑھایا، پھر خیال آیا کہ سو نہ گئی ہو، اسی لیے باہر لان میں گیا، وہاں چکر کاٹ رہا تھا۔ جب صبح وردہ نے اسے ناشتہ دیا تو وہ جان بوجھ کر ماں سے مخاطب ہوا۔ امی، آپ نے میرے کمرے کی وارڈروب کی حالت دیکھی ہے؟ ایک چیز نہیں مل رہی تھی۔ اچھا بیٹا، میں کہہ دوں گی صوفیہ کو ٹھیک کر دے گی۔ اوف امی، یہ نوکروں کے کام تو نہیں ہے، کسی اور کی بھی کوئی ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ عمر ناشتے میں خود کو مگن ظاہر کر رہا تھا۔ سبزیاں کاٹتی ہوئی وردہ زبیدہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ زبیدہ مسکرا دی۔ وہ بیٹے کا اشارہ سمجھ گئی تھیں۔ اچھا بیٹا، میں کر لوں گی یا اسما سے کہہ دوں گی؟ امی، اب یہ آپ کے کام کرنے کی عمر ہے، اور اسما کے ایگزامز ہیں۔ اس نے چائے کا کپ لبوں سے لگاتے ہوئے بیٹا تو پھر کون کرے گا؟ زبیدہ نے ناسمجھی کی ایکٹنگ کی تھی۔ آپ کو شاید بھول گیا ہے تو یاد دلا دوں، آپ نے میری ایک عدد شادی کروائی تھی، ایک عدد بیوی بھی ہے میری، جو اس گھر میں ہی غالباً رہتی ہیں۔ آپ نے ایک الفاظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ وردہ نروس ہو گئی تھی۔ اچھا ہاں، یاد آیا۔ پھر خود ہی اپنی بیوی کو بولو نا، مجھے کیوں کہہ رہے ہو؟ زبیدہ کو مزہ آ رہا تھا اور خوشی بھی ہو رہی تھی کہ یہ اونٹ بھی کسی کروٹ بیٹھ گیا۔ بیوی کو آپ کی خدمتوں سے فرصت ملے تو بیچارے شوہر کی بھی نمبر آئے۔ اور وردہ سبزیوں کو کچن میں جائے پناہ ڈھونڈ نہ سکی۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ جب عمر واش روم سے باہر آیا تو وردہ کو کپڑے طے کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ چلو شکر ہے آپ کو میرا بھی خیال آیا۔ اس نے بیڈ پر جمپ کے انداز میں گر کر لیٹ گیا۔ وردہ بیڈ کے کونے میں بیٹھ گئی تھی، کپڑوں کی ڈھیر لیے طے کر رہی تھی۔ امی نے بھیجا ہے، وردہ نے بغیر دیکھے ہی جواب دیا تھا۔ اچھا، اب بھی خود خیال نہیں آیا؟ عمر اسے جج کر رہا تھا اور وردہ ان دنوں میں خود پر قابو پا چکی تھی۔ آیا تھا ایک بار خیال، آپ نے اتنا غصہ کیا کہ آئندہ خیال نے بھی توبہ کی، اس راستہ بدل لیا، اب اس راستے سے نہیں گزرتے ایسے خیال۔ اچھا نا یار، بھول بھی جاؤ پرانی باتیں، معاف کر دو اب مجھے۔ اس نے وردہ کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ میری کیا مجال آپ کو معاف کروں؟ بس آپ سے التجا ہے، پلیز مجھ پر ترس مت کھائیے، آپ اب بھی آزاد ہیں اپنے فیصلے کرنے کے لیے، آپ دوسری شادی کر لیں اپنی پسند کی۔ وہ ہاتھ چھڑوانے کی مسلسل کوشش کر رہی تھی پر گرفت مضبوط تھی۔ میں کیوں آپ پر ترس نہیں کھا رہا؟ میں کوئی آپ پر ترس نہیں کھا رہا، ترس تو آپ مجھ پر کھائیے، میری محبت کو عزت بخشیں۔ کوئی محبت نہیں، وقتی جذبہ ہے آپ کا۔ وقتی جذبہ تو وہ تھا جو زاویہ کے لیے تھا، یہ تو اصل محبت ہے۔ اس نے وردہ کا ہاتھ اپنے ہونٹوں تک لے جاتے ہوئے پھر اپنے دل پر رکھ لیا۔ وردہ ہاتھ چھڑواتے شرما کر بھاگ گئی تھی۔ وردہ کھانا کھا کر جب اپنے کمرے میں آئی، نماز پڑھ کر اٹھ ہی رہی تھی کہ دروازہ کھلا۔ تکیہ سینے سے لگائے اندر آ گیا تھا اور بیڈ پر دراز ہو گیا۔ وردہ نے جا نماز ایک طرف رکھ کر دوپٹہ کھول کر گلے میں ڈال لیا تھا۔ یہ کیا طریقہ ہے کسی کے روم میں آنے کا؟ وردہ نے عمر کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ اور یہ کیا طریقہ ہے کسی کے دل میں آنے کا؟ عمر نے الٹا سوال کیا تھا۔ وردہ اس کی بات نظر انداز کر گئی۔ بندہ دستک دیتا ہے دروازے پر۔ ہاں، بندہ دستک دیتا ہے دل کے دروازے پر۔ عمر ڈھیٹ بنا تھا۔ یہ روپ تو وردہ نے کبھی نہیں دیکھا تھا، ہمیشہ غصہ ہی دیکھا تھا عمر کو۔ اب ظاہر ہے آپ رخصت ہو کر میرے کمرے میں نہیں آئیں تو میں ہی رخصت ہو کر آپ کے کمرے میں آ گیا۔ وردہ دروازے کی طرف پلٹی۔ عمر اس سے پہلے دروازے کے آگے آ کر کھڑا ہو گیا تھا اور وردہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں کی پیالوں میں بھر کر جذبوں سے چور لہجے میں بولا تھا۔ بس وردہ، اب مان بھی جاؤ،
میں تم سے بہت محبت کرنے لگا ہوں، کوئی ہمدردی نہیں کر رہا تم پر، کیا کمی ہے تم میں جو میں تم سے ہمدردی کی جائے؟ عمر نے اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ وردہ بھی عمر کی محبت کے آگے ہار گئی تھی۔ وہ اپنی محبت کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ محبت دیوار سے لپٹی ایک بیل کی ماند جو سیدھا بڑھتی ہی جاتی ہے۔ محبت خوشبو کی ماند جو ہر سو پھیلتی جاتی ہے۔ محبت گنگناتی ہے سریلے گیت کی ماند۔ کسی کے نرم ہونٹوں سے یہ جب تمنا صورت نکلتی ہے، تمنا پھر مچلتی ہے۔ محبت پاک ہوتی ہے، محبت معصوم سا سچ ہے جسے بولنے سے روح میں پاکیزگی سے آتی ہے۔ تبھی تو محبت میں اگر کوئی جھوٹ بولے تو محبت ٹوٹ جاتی ہے۔ عمر اور وردہ ایک دوسرے کی سنگت میں خوش تھے۔ دوسرے دن شام کو سب بیٹھ کر چائے پی رہے تھے کہ وردہ کے تایا ابو آ گئے تھے۔ وہ بہت شرمندہ تھے پر سب ان سے بہت اچھے سے ملے تھے اور وردہ تو ان کے گلے لگ کر روتی تھی۔ شاہ سائی، میں آپ سب سے بہت شرمندہ ہوں پر میں مجبور ہوں، بیٹی کا باپ ہوں، میں نے اسے معاف کیا اس کی محبت میں، پھر بھی وہ باضد رہی کہ شادی اس لڑکے سے ہی کرے گی۔ ہفتہ پہلے اس نے اپنی نس کاٹ لی۔ اب میرے پاس کوئی چارہ نہیں رہا، اپنی بیٹی کو کھونا نہیں چاہتا۔ یہ اس کی شادی کا کارڈ ہے، اچھا تو نہیں لگتا آپ کو کارڈ دینا، پر وردہ بیٹی آئے گی تو ہمیں اچھا لگے گا۔ وہ بہت شرمندہ لگ رہے تھے۔ وردہ کو بہت دکھ ہوا۔ اس نے عمر کی طرف دیکھا تھا۔ جی انکل، وردہ ضرور آئے گی، میں خود اسے لے کر آؤں گا۔ عمر مسکرا کر وردہ کی طرف دیکھتا تو اس کے آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے تھے۔ ہم سب آئیں گے اکرام، تم تیاری کرو شادی کی۔ اسفندیار شاہ اور عمر شاہ کی بات پر اکرام صاحب مطمئن ہوئے تھے۔ یار، اب تو میں تمہیں مل گیا ہوں، اب کیوں نماز میں لمبی لمبی دعائیں مانگتی ہو؟ عمر نے اسے کب سے دعا مانگتے ہوئے دیکھا تھا۔ اب اللہ پاک کا شکر کرتی ہوں اور ہمارا ساتھ دائمی رہے یہ مانگتی ہوں۔ پھر تو ساتھ مل کر دعا مانگتے ہیں۔ ختم شد۔ امید ہے آپ سبھی کو ناول اچھا لگا ہوگا۔ یہ ناول کی سٹوری اچھی تھی، مزیدار رہا، کافی اپ اینڈ ڈاؤنس آئے، مگر وردہ سے مجھے تو بڑا اچھا لگا کہ اس نے ہمیشہ ہمت نہیں ہاری، سارے سرکمسٹانسز کو ہینڈل کیا۔ یہی لائف ہے کہ اوچ نیچ آتی رہتی ہے، ہمیں چاہیے کہ صبر کریں، شکر کریں، اللہ کی رضا پہ راضی رہیں، سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے۔ چلیے ملتے ہیں کسی اور نئے ناول کے ساتھ۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آیا ہو تو لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور اگر آپ کو کوئی ریکمنڈیشن ہو یا آپ کوئی ناول ریڈ کروانا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ میں ناول نیم اور رائٹر نیم ڈال سکتے ہیں تاکہ میں وہ آپ کی ریکمنڈیشن ریڈ کر دوں۔ چلیے ملتے ہیں کسی اور ناول کے ساتھ، جب تک کہ اپنا دھیان رکھیے گا اور اپنی بہن کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔